بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم صدق الله العظيم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد. معزز و موقر سامعین اکرام، لائق صد احترام اور لائق تعظیم ہیں آپ سب حضرات کی اللہ کے محبوب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس محفل میں تشریف رکھے ہوئے ہیں اور اب روزانہ حاضری دے کر کے اپنی غلامی کا ثبوت دے رہے ہیں. یاد رکھیں، آپ کے ذہن میں کبھی یہ بات نہ آئے کہ ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں، محفل میں آ رہے ہیں، بہت سے لوگ گھوم رہے ہیں، کیوں نہ ہم بھی گھومیں. یہ خوش نصیبی آپ کی ہے صرف کہ اللہ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی ہے کہ اس کے محبوب کی محفل میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ
توفیق ہر کسی کو نہیں ملا کرتی ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہوں گے جو ہمارے بزرگ ہیں، عمر دراز ہیں، گاؤں میں دیہاتوں میں جب کہیں محفلیں ہوا کرتی تھی نا، تو پہلے بڑا ذوق اور شوق رکھتے تھے لوگ، بڑی بڑی دور پیدل سفر کر کے لوگ محفل میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اس وقت سواریاں بھی نہیں ہوتی تھیں، پیدل تشریف لے جاتے تھے اور وہاں برکتیں لوٹ کر کے آتے تھے۔ اب تو لوگوں کے اندر وہ جذبہ، وہ محبت نہیں رہی، صرف دنیا داری میں لوگ پھنس چکے ہیں، اس کی برکتیں لوگوں کو معلوم نہیں ہیں۔ میں نے کل بتایا تھا کہ اللہ کی مخلوق، نوری مخلوق فرشتے پورے آسمان میں گردش کرتے رہتے ہیں۔ ان کو صرف اسی لیے رکھا گیا ہے کہ وہ آسمان میں گردش کرتے ہیں، جہاں پر اللہ اور اس کے محبوب، اس کے نیک بندوں کی محفل ہوتی ہے، اس کے بندے اس کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پر وہ تشریف لے آتے ہیں۔ پھر وہاں پر جو اس کا اور اس کے محبوب بندوں کا ذکر ہوتا ہے، وہ پیغام پھر رب کی بارگاہ میں لے کر کے جاتے ہیں، رب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ پھر رب پوچھتا ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ تو وہ کہتا ہے، فرشتے کہتے ہیں پروردگار وہ تیرا اور تیرے محبوب کا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت پوچھتا ہے وہ کیا چاہ رہے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں پروردگار وہ جہنم سے پناہ چاہ رہے تھے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے کہ انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں نہیں۔ تو اللہ کہتا ہے اگر دیکھ لیں، تو فرشتے کہتے ہیں اگر دیکھ لیں تو پھر شدید اس سے ڈریں اور خوف کریں۔ پھر اللہ پوچھتا ہے اور کیا کہہ رہے تھے، اور کیا طلب کر رہے تھے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں مولا وہ تیرے جنت کے طالب تھے، وہ جنت کے طلبگار تھے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں۔ تو اللہ کہتا ہے اگر وہ جنت کو دیکھ لیں، تو فرشتے کہتے ہیں اگر جنت کو دیکھ لیں پھر تو اور ان کی طلب بڑھ جائے۔ تو سنو، اب خوشخبری سناتا ہے رب تبارک و تعالیٰ کہ جو اس محفل میں بیٹھ کر میرے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں، فرشتوں گواہ ہو جانا، اس محفل میں جو بیٹھا ہے فرشتوں کو گواہ کر کے رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان تمام بیٹھنے والوں کی میں نے مغفرت فرما دی ہے۔ اسے عام بات سمجھتے ہیں لوگ، یہ ہر کسی کی قسمت میں نہیں ہوتی ہیں۔ تو درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں استاد زمن کی لکھا ہوا کلام آپ کے سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں، اس کے بعد ہمارے آئے ہوئے مہمان مقرر خصوصی عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ حافظ و قاری مولانا عبید صاحب قبلہ مراد آبادی، ان کا ہم اور آپ خطاب سماعت کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ پڑھیں سب مل کر کے، مدینہ 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 مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار 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 مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، مدینہ 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 مدینہ۔ مدینے کا وہ وقار، وہ اہمیت ہے کہ اللہ رب العزت نے جو جنت بنائی ہے نا، ساری جنتیں مدینے پہ فدا ہیں۔ اس کو استاد زمان لکھتے ہیں کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، مدینہ 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 مدینہ۔ اور مدینے کی وہ سرزمین ہے کہ وہاں جہاں دیکھیں آپ رحمتیں ہی رحمتیں برس رہی ہیں۔
کوئی گوشہ، کوئی کونا ایسا نہیں ہے جہاں اللہ کی رحمتیں نہ برس رہی ہوں۔ کوئی میدان، کوئی وہاں کے پلر جو ہیں وہ بھی بڑے مبارکباد ہیں، مبارک کے لائق ہیں، ایک ایک پلر، کیونکہ وہ آقا کے شہر میں جو ہے گڑھے ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں جدھر دیکھیے باغ جنت کھلا ہے، جدھر دیکھیے باغ جنت کھلا ہے، جدھر دیکھیے باغ جنت کھلا ہے، نظر میں ہے نقش و نگار مدینہ 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 مبارک رہے عندلیبوں تمہیں گل، 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 ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ 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 رہے ان کے جلوے بسے ان کے جلوے، 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 میرا دل بنے یادگار مدینہ 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 میری خاک یا رب نہ برباد جائے، 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 پسے مرغ کر دے غبار مدینہ 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 بنینا مدینہ مدینہ۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بہت سارے اصرار کے بعد کوہ طور پر جب بلایا تو حضرت موسیٰ اللہ کی تجلیوں کی تاب نہ لا سکے، لیکن اپنے محبوب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے حضور بلا کر کے معراج عطا فرمائی۔ اسی کو استاد زمن لکھتے ہیں، بنا آسماں منزل ابن مریم، 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 گیلا مکاتا جدار مدینہ 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 مدینہ۔ اور فرماتے ہیں کہ مدینے کی گلی، مدینے کا ادب اپنی جگہ، اس کی جگہیں، اس کے حصے اپنی جگہ۔ استاد زمن کہتے ہیں وہاں کی جو غبار ہے، گرد ہے، ڈسٹ، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں استاد زمن کہ اس کا وقار، اس کی اہمیت کیا ہے۔ جو وہاں جو روزے ہیں، وہاں جو جگہیں ہیں، مسجد نبوی شریف ہے،
اس کی جگہ تو اپنی، اس کی اہمیت تو اپنی جگہ، لیکن اس جو وہاں کی جو گرد ہے اس کے بارے میں استاد زمن لکھتے ہیں کہ ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی. کون لگا رہا ہے؟ کوئی عام آدمی نہیں، کوئی اللہ کے نیک بندے نہیں، بلکہ اللہ کی نوری مخلوق فرشتے. ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی، ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی، ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی، ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی. شب و روز خاک مزار مدینہ، مدینہ 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 مدینہ. شرف جن سے حاصل ہوا انبیاء کو، شرف جن سے حاصل ہوا انبیاء کو، شرف جن سے حاصل ہوا انبیاء کو، شرف جن سے حاصل ہوا انبیاء کو. وہی ہے افتخار، وہی ہے حسن افتخار مدینہ، مدینہ 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 مدینہ. اب آئیے ہم اور آپ اپنے آنے والے معزز مہمان کا استقبال کر لیں اور ان کو بغور سماعت کریں. انشاءاللہ جتنی دیر ہم یہاں بیٹھیں گے ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے گا، اور اگر کوئی بات آپ کو اچھی لگے تو آپ سبحان اللہ ماشاء اللہ بھی کہتے رہیں ساتھ ساتھ. میں گزارش کروں گا کرم فرما عالم نبیل فاضل جلیل ناشر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ حافظ و قاری مولانا عبید صاحب قبلہ مراد آبادی وہ آئیں اور ہم تمام سامعین کے دلوں کو منور و مجلہ فرمائیں. انشاءاللہ عز و جل ہم حضرت کی تقریر سے جب حضرت بیان فرمائیں گے تو انشاءاللہ ان کے بیان کو سن کر کے ہم اپنے دلوں کو جلا بخشیں گے. آئیے حضرت کا استقبال کر لیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، طٰہٰ کی آمد، یاسی کی آمد، محبوب کی آمد، سرکار کی آمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. مانگیں شب بھر رب حبلی کی دعائیں مصطفیٰ، مانگیں شب بھر رب حبلی کی دعائیں مصطفیٰ. رات بھر دیکھیں آقا کتنے کریم ہیں گناہ گاروں پر. ہم ہیں کہ گناہ کیے جا رہے ہیں، لیکن آقا کریم جہاں جاتے ہیں ہم گناہ گاروں کو یاد کر رہے ہیں. یہاں تک کہ جب رب کے حضور تشریف لے گئے تو وہاں بھی رب نے پوچھا مانگو اے محبوب کیا مانگتے ہو؟ تو کہا رب حبلی امتی، میری امت کو میرے حوالے کر دے. سوچیں آپ، تو کیا ہمارا فریضہ نہیں بنتا کہ ہم رات و دن حضور کو یاد کریں؟ اگر ایک ایک سانس کے بدلے میں اگر ہم حضور کو یاد کریں پھر بھی وہ قرض ادا نہیں ہو سکتا. فرماتے ہیں مانگیں شب بھر رات بھر، مانگیں شب بھر رب حبلی کی دعائیں مصطفیٰ. ہم کریں آرام تکلیفیں اٹھائیں مصطفیٰ. بات تخلیق دو عالم خالق کل نے کہا، ہم نے تو دنیا بنا دی اب چلائیں مصطفیٰ. حاضرین مجلس، میرے بزرگ
اور نوجوان ساتھیوں، خصوصی طور پر ہماری مسجد کے نائب امام حضرت علامہ دانش القادری صاحب علیمی اور میرے بچے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ کریم کا ہم پر کروڑ احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں 1 سال کے بعد پھر وہ سعادتیں بخشیں جو ہمیں 1 سال پہلے ملی تھیں، اور ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہماری سانسوں کی ڈوریوں کو برقرار رکھا، اور آج ہمیں وہ ماہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، وہ ایام، وہ مہینہ، وہ دن، وہ ساعتیں ہمیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بارہا یہ ماہ مبارک عطا فرمائے اور ہمیں اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، وقال سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله إلى آخر الآية۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ وقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا كريمنا مولانا محمد وبارك وسلم، صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله يا نبي الله۔ میرے بھائی تھوڑے آگے آ جائیں تو مجھے گفتگو کرنے میں بڑی آسانی ہوگی، اور آپ پر اللہ رب العزت کی رحمتیں نازل ہوں، ہم سب پر اللہ رب العزت کی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوں۔ جن بھائیوں کو اگر کوئی تکلیف ہے تو وہ بیٹھے رہیں، جیسے بعض لوگ ہمارے بھائی بزرگ کیا ہے کمر وغیرہ میں تکلیف ہے تو ٹیک لگا کر بیٹھیں، تو آپ لوگ آرام سے بیٹھے رہیں، باقی لوگ آپ آگے تشریف لے آئیں۔ سرکار کی سیرت کو کوئی بیان نہیں کر سکتا، اور سرکار کے اخلاق کریمہ ہوں، چاہے عادات کریمہ ہوں یا ان کی سنن ہوں، جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر اپنی جس طرح سے بھی زندگی گزاری، اس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساعت ہمارے لیے باعث برکت ہے، اور یہ ہمارے بزرگ علماء اور محدثین اور اکابر ہمارے بزرگوں نے ہو بہو سرکار کی سیرت کو ہم تک پہنچا دیا۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے درمیان ایسے علماء کو رکھا کہ سرکار کی سیرت کو ہو بہو کہ ہم تک پہنچا دیا۔ میرا عنوان کیا ہے؟ اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سرکار کی اگر سیرت کو بیان کیا جائے تو مجھ جیسا گناہ گار کیا سرکار کی سیرت کو بیان کرے، تو یہ تو میری بس کی بات نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت کی
عطا سے جو کچھ میرے رب نے اور اپنے اس کے حبیب نے مجھے عطا کیا ہے، میں آج آپ لوگوں کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں اور کچھ بولنے کی جسارت کروں گا کہ اللہ رب العزت مجھے صحیح بولنے اور آپ کو صحیح سننے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، دوسری آیت مبارکہ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ نہ تو مومن مرد یعنی مسلمان مرد کو یہ حق ہے اور نہ ہی مومن عورت یعنی مسلمان عورت کو یہ حق ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اگر وہ فیصلہ فرما دیں اس کے معاملات میں تو ان کو کوئی اختیار نہیں رہتا ہے کہ وہ اس معاملے میں کیا ہے ان کو کوئی اختیار ہو۔ کس کو اختیار ہو؟ کسی عام انسان کو، مومن کو، ایمان والے کو۔ جب اللہ اس کے رسول، تو یہاں پر اللہ اور اس کے رسول یعنی رسول اللہ رب العزت کے ساتھ رسول کا ہونا، آپ دیکھ رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول اس کے حق میں جو فیصلہ فرما دیں تو اب ان کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ اس فیصلے کو پلٹ دیں یا اس فیصلے کے خلاف کیا ہے کوئی کام کر جائیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے رسول کو اختیارات میں کیا شامل فرمایا۔ اور دوسری آیت مبارکہ جو میں نے پڑھی وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ فَانْتَهُوا، کہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے خطاب فرمایا اور کیا کہا، حالانکہ اس کا سیاق و سباق اور ہے، اس کا شان نزول الگ ہے، لیکن قرآن کی جو نص ہوتی ہے وہ عمومیت پر کیا ہے دال ہوتی ہے، یعنی تمام چیزوں کو شامل ہوتی ہے۔ اب وہ کیا ہے اس کا سیاق و سباق یا شان نزول الگ ہو، بات وہ الگ ہے، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ نص ہے قرآن کی تو وہ تمام باتوں پر کیا ہے عام ہوتی ہے، تمام چیزوں کو عام ہوتی ہے، اس میں تمام چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ میرے محبوب کیا ہے جو تم کو عطا کریں وہ تم لے لو اور جس سے منع کریں اس سے کیا باز آ جاؤ۔ لوگوں کو یہ اعتراض ہوتا ہے، اعتراض کیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن کے دلوں پر اللہ رب العزت نے مہر لگا دی، آپ نے بہت سارے فرقے، شاید یہ ایک عالم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان سے پوچھیں، ایک شرح عقائد نصفی ایک کتاب علامہ تفتازانی نے لکھی ہے، اس میں کیا ہے لوگوں نے بنو عباسیہ کے 3 بادشاہ کیا ہے کچھ لوگوں کے زیر اثر رہے اور انہوں نے بہت اختلاف کیے، اور آج بھی لوگ کیا ہے چاہے اختیارات مصطفیٰ ہو، چاہے علم غیب ہو، یہاں تک کہ معاذ اللہ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہا، اپنے جیسا انسان کہا، اپنے بڑے بھائی کی طرح کہا، یہاں تک کہ معاذ اللہ انہوں نے یہ جملے تک کہے کہ جیسا علم کیا ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے ایسا تو اونٹ کھچر گدھوں کو ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اور سرکار کے اختیارات میں انہوں نے پھر کیا ہے ٹانگ اڑائی اور کہا کہ سرکار کو کوئی اختیار نہیں ہے، حالانکہ قرآن کی دلیلیں موجود ہیں، قرآن کی نص موجود ہے، قرآن کی آیتیں موجود ہیں اس پر کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو کیا ہے اختیارات عطا فرمائے۔ اگر یہ اختیارات نہ ہوتے، ابھی میں ثابت کروں گا کہ اختیارات اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو کیا کیا عطا کیے، لیکن وہ لوگ کہتے ہیں، تو انہوں نے کیا لکھا کہ قرآن مخلوق ہے، اس میں آپ نے معتزلہ کا نام سنا ہوگا اور دیگر کیا ہے قوم، اس میں کیا ہے دیگر فرقے کیا ہے اس میں عروج پائے اس وقت میں، لیکن علامہ تفتازانی نے کتاب لکھ کر ان کا ایسا رد فرمایا، آپ نے کبھی ان کا نام سنا ہے؟ آج کے دور میں ان کا نام و نشان مٹ گیا، حالانکہ اس دور میں 3 بادشاہ ان کے زیر اثر رہے، لیکن اس کے باوجود حق تو حق ہے، وہ کسی دور میں نہ تو کیا ہے ہاں حق ماننے والے کم ہو سکتے ہیں لیکن کبھی حق ختم نہیں ہو سکتا۔
اس دور میں ان کا بول بالا تھا، 3 بادشاہ ان کے زیر اثر رہے اور انہوں نے بہت خرافات کی. قرآن مخلوق ہے اس پر بحث کی، نبی کے بارے میں بحث کی، اختیارات پر بحث کی، گناہوں پر بحث کی کہ گناہ کوئی چیز نہیں ہے، عمل کوئی چیز نہیں ہے، یہ تمام چیزیں ان پر بحث کی، اور انسان مرنے کے بعد کچھ نہیں، ان تمام چیزوں پر بحث کی. بہرحال مجھے اس موضوع کی طرف نہیں جانا، بتانا مقصود یہ ہے کہ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اختیارات مصطفیٰ پر آج بھی انگلی اٹھاتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کے اندر نازل فرما کر ان کا منہ بند کر دیا کہ تم یہ کہتے ہو میرے محبوب کو اختیارات نہیں ہے اختیارات ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ میرا محبوب جو تم کو عطا کرے وہ لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ. اور ایک جو آیت کریمہ جو میں نے پڑھی پہلے کہ کسی مومن چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو اس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اگر اس کے حق میں فیصلہ فرما دے تو اس کو رد کر دے، اس کو اختیار ہی نہیں ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے نبی کو اختیار ہیں. آپ دیکھیں، آپ نے جنگ خندق کا واقعہ پڑھا ہوگا شاید یا سنا ہوگا علماء سے، یا علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ اختیارات مصطفیٰ تو دیکھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خندق کے موقع پر جب کافروں سے کیا ہے، حالانکہ ایمان والوں کو تو کیا ہے کافروں سے کوئی ڈر نہیں ہوتا ہے، ایمان جس کے دل میں آ جائے اور اس کو ستایا جائے، اس کو تکلیفیں دی جائیں تو اس کا ایمان اور مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. ہم اپنے اکابر سے سیکھیں، صحابہ اکرام کو جتنی اذیتیں دی جاتی، حضرت خبیب کے جسم کو کاٹا گیا، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا ہے جسم پر آپ کو نیچے انگارے بچھا کر اس پر لٹا دیا گیا اور سینے پر ان کے بھاری بھرکم پتھر رکھ دیا گیا، اور اس کے باوجود آپ کیا عہد کی صدائیں لگاتے رہے، اللہ رب العزت کو پکارتے رہے. تو اگر کیا ہے ایمان والوں کو ستایا جاتا ہے تو ان کا ایمان اور کیا مضبوط اور ان کے ایمان میں تقویت پیدا ہو جاتی ہے، رسول اللہ سے محبت پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ تو ہمارے جو اکابر گزرے ان کی سیرت ہے کہ جب ایمان والوں کو ستایا گیا تو ان کے ایمان میں اور مضبوطی آ گئی. حضرت خبیب کے جسم کو کاٹا گیا نا، آخری بات یہ اپنے موضوع کی طرف آؤں گا اس بات کو کہہ کر، تو ان کے جسم کو کاٹا گیا کینچیوں سے کاٹا گیا، ان کے ہاتھ پیر کاٹ دیے گئے، یہاں تک زبان کاٹنے پر آئے نا تو آپ نے ایک جملہ کہا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ میرے جسم کو کاٹ کر تمہیں تسلی مل جائے گی، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اپنے دین سے پھر جاؤں گا، اپنے رسول سے بغاوت کر دوں گا اور اپنے محبوب سے بغاوت کر دوں گا. ایسے 1000 جسم کیا ہے، مجھے 1000 بار زندگی دی جائے اور 1000 بار مجھے زندہ کیا جائے اور پھر میرے جسم کو کاٹا جائے، اللہ کی عزت کی قسم میں اپنے محبوب سے غداری نہیں کر سکتا. اپنے محبوب سے غداری نہیں کر سکتا. ہاں ایک بات ہے، تم میرے جسم کو کاٹ رہے ہو تو میں اپنے رب سے ضرور شکایت کروں گا تمہاری کہ اللہ رب العزت تیرے بندوں نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے. اللہ کی عزت کی قسم، آپ کے جسم کو 40 دن تک لٹکائے ہوئے رکھا اور 40 دن تک ان کے جسم سے خون ایسے ٹپک رہا تھا جیسے کہ ابھی ان کو کیا شہید کیا ہے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ کون ہے جو ان کی لاشیں کو لے کر آئے، ان کے جنازے کو. 2 صحابی اٹھے اور پھر ان کے جنازے کو رات میں 40 لوگوں کا پہرا تھا. یہ واقعہ الگ ہے، لیکن میں بتا دوں کہ ایمان والے کیسے ہوتے ہیں جب ایمان کی مضبوطی ہوتی ہے. جب ان کو ستایا جاتا ہے تو اللہ کی عزت کی قسم وہ ایمان اور عقیدے میں اور زیادہ مضبوط ہو جاتے. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جب اپنے صحابہ کو 2 صحابہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ ہم راضی، اور اللہ رب العزت نے ان کو جنت کی بشارت دی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اختیارات مصطفیٰ کیا ہے، جنت تو کیا ہے اگر بانٹی نہیں جاتی. اگر ہم کہیں کہ جی آپ جنتی ہیں، آپ جنتی ہیں، تو ایسے ممکن ہو سکتا ہے؟ نہیں. یہ تو رسول کی زبان ہے. اللہ کے رسول نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا، اے میرے صحابہ جو ان کے لاشیں کو لے کر آئے، اللہ رب العزت میں وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت تمہیں کیا جنت عطا کرے. اور پھر ہوا بھی کیا کہ جو 2 صحابہ کھڑے ہوئے وہ دونوں لے کر 40 لوگوں کے پہرے میں، ان کو پتا تھا اگر ہم کو کیا پکڑ لیا گیا تو ہمارے جسموں کو بھی کاٹ دیا جائے گا، لیکن پھر بھی جاتے ہیں. ایمان والا اسی کو تو کہا جاتا ہے کہ 40 لوگوں کے نرغے میں گھسنے کے بعد
آپ کے جسم اطہر کو اتارتے ہیں، اتارنے کے بعد آپ کیا واپس لے کر آتے ہیں تو لوگ آپ کا پیچھا کرتے ہیں. جب پیچھا کرتے، جب آپ ان دونوں نے دیکھا تو انہوں نے آپ کی لاشیں کو زمین پر رکھ دیا، زمین پھٹی اور اس کو اپنے اندر لے لیا. جب یہ لوگ پیچھے سے آئے، کہا آپ کے پاس کیا ہے؟ کہا ہم تو مسافر ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. اور اللہ رب العزت نے اپنے فرشتے حضرت جبرائیل کو اپنے محبوب کے پاس بھیجا اور کہا کہ اللہ رب العزت ان کی ادا پر کیا ہے، فخر محسوس کرتا ہے، فخر کرتا ہے. سبحان اللہ. اے محبوب، آپ کے ان ساتھیوں پر اللہ رب العزت کو فخر ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ نے ایک مشکات شریف کی حدیث پاک ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے گئے. آپ مسجد نبوی کے اندر کیا ہے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، لیکن اچانک اٹھے اور ایک باغ میں چلے گئے تو صحابہ اکرام کو تھوڑا ڈر پیدا ہوا کہ بہت دیر ہو گئی لیکن اللہ کے رسول واپس تشریف نہیں لائے. آپ پھر جاتے ہیں، ایک ایک کر کے صحابہ اکرام اٹھ کر چلے جاتے ہیں. سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت ابو ہریرہ آپ کے ساتھ میں تھے. انہوں نے دروازے پر دستک دی باغ کے. پہلے کیا احاطہ لگا ہوا ہوتا تھا، آپ کو پتہ ہے کہ قلعوں کے اندر اور تمام پہلے احاطے ہوتے تھے دیواروں کے. انہوں نے دستک دی اور حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ میں پتلا دبلا تھا تو پانی ایک رسنے کی نالا ہوتا ہے، جگہ جس کو برا کہا جاتا ہے گاؤں دیہات میں، اس نالے کے اندر سے حضرت ابو ہریرہ گھس گئے اور سرکار کو تلاش کرنے لگے. اللہ کے رسول نے پوچھا ہے ابو ہریرہ تم کدھر سے آئے؟ کہا یا رسول اللہ میں اس نالے سے کیا ہے داخل ہو کر آیا اور مجھے خوف ہوا کہ رسول اللہ کو کوئی کافر یا مشرک کیا تکلیف نہ پہنچا دے. اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی جو اپنی جانیں کیا اللہ کے رسول پر قربان کرنے والے تھے، سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق کو خوف ہوا. اٹھتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اٹھتے ہیں اور جاتے ہیں باغ کی طرف دستک دیتے ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ جو آنے والا آ رہا ہے اس کو کیا ہے جنت کی بشارت دے دو، یہ جنتی ہے. سبحان اللہ. یہ اختیارات مصطفیٰ ہیں یا نہیں ہیں؟ کہا ان کو جنت کی بشارت دے دو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے جب دروازہ کھولا تو دیکھا حضرت ابو بکر صدیق. کہا کہ اللہ کے رسول نے یہ پیغام سنایا. اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر کیا ہے اللہ کے رسول نے وہی جملہ ارشاد فرمایا کہ جو آنے والا آ رہا ہے جاؤ دروازہ کھولو اور اس کو جنت کی بشارت دے دو. سبحان اللہ. بتاؤ یہ اختیارات مصطفیٰ ہے یا نہیں ہے؟ کہ اللہ کے رسول کو پتا کیسے یہ جنتی ہے، لیکن کہا کہ جنتی ہے، اس کو کہہ دو کہ یہ جنتی ہے. پھر حضرت عمر آتے ہیں اندر، ان کو کیا جنت کی بشارت دی جاتی ہے. حالانکہ حضرت عمر کے حضرت ابو ہریرہ کے سینے پر دھکا دیتے ہیں اور کہتے ہیں تمہیں ایسا جملہ نہ کہو. سرکار کی بارگاہ میں ان کو پکڑ کر لے کے جاتے ہیں، پتلے دبلے بیچارے گر جاتے ہیں سرین کی بل. اٹھتے ہیں پھر سرکار کی بارگاہ میں شکایت کرتے ہیں، یا رسول اللہ حضرت عمر نے میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا. کہا کہ سرکار آپ نے ایسا حکم دیا؟ کہا میں نے ہی حکم دیا. کہا اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کی. سبحان اللہ. کہا کہ یا رسول اللہ آپ ایسا جملہ نہ کہیں کہ امت کیا ہے. حالانکہ آپ کا یہ کہنا سرکار کے لیے کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں تھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اس چیز کا خبر نہ ہو، لیکن آپ کو اندیشہ تھا کہ کیا ہے امت کیا ہے اس اندیشے میں نہ پڑ جائے، اس چیز میں نہ پڑ جائے کہ کہیں لا الہ الا اللہ کو پڑھنے والا صرف یہ نہ سمجھ لے کہ میں جنتی ہوں. صرف آپ نے اس لیے جملہ ارشاد فرمایا. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو ہریرہ جاؤ ان کو جا کر جنت کی بشارت دو. سبحان اللہ. تو بتاؤ یہ اختیارات مصطفیٰ ہے یا نہیں ہے؟ حضرت عثمان غنی آئے، 3 صحابہ آئے اور تینوں کو کیا جنت کی بشارت دی گئی. سبحان اللہ. اور سنیں جنگ خندق میں بیان کر رہا تھا، جنگ خندق کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہر صحابی کو 10 گز کیا ہے جگہ دے دی تھی، آپ کو اتنی کھودنی اتنی کھودنی اتنی کھودنی. تمام صحابہ نے کیا ہے اپنی خندق کھودنا شروع کی. تو اب کیا ہے کفار و مشرکین نے کیا ہے ایسا محاصرہ کر لیا تھا اور ایسا کیا ہے گھیر لیا تھا کہ باہر سے دانہ پانی آنا سارا بند ہو گیا تھا. اب صحابہ اکرام خندق کھود رہے ہیں اور 3 دن کا فاقہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر کراہت کے آثار نظر آ رہے تھے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ
کہتے ہیں میں نے سرکار کے چہرے کو دیکھا تو مجھ سے رہا نہ گیا، اور میں اپنے گھر واپس آتا ہوں اور آنے کے بعد اپنی بیوی سے کہتا ہوں کہ اہلیہ محترمہ آپ کے پاس کچھ کھانے کے لیے ہیں؟ آج میں نے سرکار کے چہرے کو دیکھا ہے کہ سرکار کے بطن مبارک سے پتھر بندھے ہوئے ہیں، 3 پتھر بندھے ہوئے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم، اور آپ کے چہرے پر کراہت کے آثار موجود ہیں، مجھ سے رہا نہ گیا، بتاؤ تو صحیح کچھ ہے آپ کے پاس کھانے پینے؟ کہا 1 سا جو ہیں، کہا تم ان کو پیسو اور میں بکری کا بچہ ذبح کرتا ہوں، اور پھر کیا میں سرکار کے کان میں جا کر کہوں گا کہ سرکار آپ میرے گھر پر دعوت پر چلیں اور تھوڑا سا کھانا نوش فرما لیں، تناول فرما لیں۔ سرکار دو عالم یہ میاں بیوی آپس میں مشورہ کر رہے تھے، اور کہا آپ کی بیوی نے تاکیداً کہا کہ اے جابر سرکار کی بارگاہ میں جاؤ تو چپکے سے جا کر کہنا، کہیں پتہ نہ چل جائے کسی کو، جو آپ کے ساتھ ساتھی ہوں 2-4 ان کو لے آنا، باقی کسی کو خبر نہ دینا، کھانا بہت کم ہے، کہیں مجھے ذلیل اور رسوا نہ کر دو، تم رسوا نہ کر دو صحابہ اکرام کے سامنے، اللہ کے رسول کے سامنے۔ حضرت جابر اپنی بیوی کی تاکید بھری بات کو لے کر کے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اور پھر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پہنچ کر اللہ کے رسول کے کان میں کہتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کا چہرہ مبارک مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، کراہت کے آثار آپ کے چہرے پر نمودار ہیں، یا رسول اللہ میں نے ایک بکری کا بچہ ذبح کیا ہے، 1 سا جو ہیں، آپ میرے گھر دعوت پر چلیے۔ سرکار علیہ السلام نے جب اتنا جملہ سنا تو کہا، اے اہل خندق والو، جابر کے گھر پر آپ کی دعوت ہے، سبحان اللہ، جابر کے گھر پر آپ کی دعوت ہے، اللہ کی عزت کی قسم۔ آپ دیکھیے تو صحیح، حضرت جابر بڑے گھبرائے اور بھاگے بھاگے اپنے گھر آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول نے یہ تمام اہل خندق والوں کے لیے اعلان کر دیا کہ جابر کے گھر پر آپ کی دعوت ہے۔ اللہ کے رسول نے آپ کو کچھ وصیتیں کی اور کہا، اے جابر جب اپنے گھر پر جاؤ تو اس ہانڈی کو ابلتے رہنے دینا، اور اس کو چولہے سے نہ اتارنا، اس کو پکتے رہنے دینا، اور وہ آٹا گوندھ کر رکھ لینا، اس کی لوئی نہ بنائی جائے۔ اور پھر سرکار دو عالم اور اپنے صحابہ کے ساتھ یہاں تک کہ سیرت مصطفیٰ اور دیگر کتابوں کے اندر جو تواریخ کی کتابیں ہیں اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 1000 سے 1300 لوگوں نے اس کھانے کو تناول فرمایا۔ یہ اختیارات مصطفیٰ ہے یا نہیں ہے؟ جنگ خندق کا موقع تو یہ تو سب ہر مسلمان جانتا ہے، ہر تاریخ بار بار ہر سال سنتا ہے۔ 1000 سے 1300 لوگوں نے کیا ہے اس کھانے کو کھایا۔ اللہ کے رسول آپ کے گھر تشریف لے جاتے، دسترخوان بچھایا جاتا ہے، اور پھر کیا ہے اللہ کے رسول اپنا لعاب دہن اس ہانڈی کے اندر ڈالتے ہیں، اور لعاب دہن تھوڑا سا لعاب دہن اس آٹے کے اندر ڈالتے ہیں، اور کہتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی سے کہ اب نکال کر دو، یہاں تک کہ کہا اس کو اگھار کر مت دیکھنا، بس نکالتے رہو اور نکالتے رہو، یہاں تک کہ شکم سیر ہو کر 1000 سے 1300 لوگوں نے کھانا کھایا، لیکن وہ ہانڈی ایسے ہی ابلتی رہی، اور وہ جو 1 سا جو کا آٹا جو تھا وہ اتنے کا اتنا ہی رہا جتنا تھا۔ یہ اختیارات مصطفیٰ ہے یا نہیں ہے؟ بتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1300 لوگوں نے کھایا۔ اور سنو، یہ سن 5 ہجری میں یہ واقعہ کیا ہے، سن 6 ہجری، یہ 5 ہجری کا واقعہ ہے۔ سن 6 ہجری میں اللہ کے رسول مدینہ المنورہ سے عمرے کی نیت سے کیا ہے مکہ المکرمہ کی طرف جاتے ہیں۔ حدیبیہ کے موقع پر آپ نے جو حجاج اکرام یہ کیا ہے لوگ عمرہ کے لیے گئے، آپ جانتے ہوں گے حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے رسول نے پڑاؤ کیا، یعنی اپنے قافلے کو کہا کہ یہاں ٹھہر جاؤ، اور پانی بالکل ختم ہو چکا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ اکرام نے شکایت کیا، رسول اللہ ہمارے جانور پیاسے ہیں، تڑپ رہے ہیں، گرمی کی شدت ہے، ہم بھی پریشان حال ہیں، یا رسول اللہ کچھ کرم فرمائی۔ اللہ کے رسول نے، آپ دیکھیں تو صحیح، اللہ کے رسول نے یہ 5 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا، اور سن 6 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اللہ کے رسول نے ایک تشت کے اندر، یعنی ایک کٹورا یا پیالے کے اندر، یہ کونڈا سمجھ لیں آپ، اس کے اندر اپنا ہاتھ رکھا، یہاں تک کہ صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور دیگر لوگوں نے جو آپ کے ساتھ، حضرت برا بن عازب بھی ساتھ میں تھے، کہتے ہیں اللہ کے رسول نے اس تشت میں ہاتھ رکھا تو پانی ایسے جاری ہو گیا جیسے نہریں بہہ رہی ہوں،
یہاں تک کہ 1500 لوگوں نے اس تشت سے پانی پیا، اپنے جانوروں کو پلایا، اپنے برتنوں کو بھرا، یہاں تک کہ مشکیزوں کو بھرا. کتنے لوگوں نے، یہاں تک کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لوگوں اگر اس دن 1,00,000 لوگ بھی اللہ کے رسول کے ساتھ ہوتے تو پانی ایسا جاری تھا کہ 1,00,000 لوگ بھی سیراب ہو جاتے. یہ اختیارات مصطفیٰ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کے رسول جنگ خندق کے موقع پر ایک چھوٹی سی بچی اپنے باپ کے لیے کھجوریں لے کر جا رہی تھی، ایک کپڑے کے اندر چھپا کر. اللہ کے رسول نے اس بچی کو آواز دیا، چھوٹی سی بچی. کہا اے بچی کہاں جا رہی ہے؟ یا رسول اللہ یہ کھجور میں اپنے باپ کے لیے لے کر جا رہی ہوں. کہا اچھا. کہا لاؤ مجھے لاؤ. اللہ کے رسول نے ایک کپڑا بچھایا اور بچھانے کے بعد حکم دیا کہ اہل خندق اس سے شکم شیر ہو کر کھاؤ. سبحان اللہ. اس سیرت کے اندر، تواریخ کے اندر موجود ہے. اللہ کے رسول نے ایک کپڑا بچھایا اور اس پر اس کھجوروں کو ڈال دیا اور کہا سب لوگ شکم سیر ہو کر کھاؤ. یہاں تک کہ صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں ہم نے شکم سیر ہو کر ان کھجوروں کو کھایا اور وہ کھجوریں جیسی تھی ویسی کی ویسی اس کپڑے پر پڑی ہوئی تھی. یہ اختیارات مصطفیٰ ہے نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ. اور سنیں ایک حدیث پاک. اللہ کے رسول کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ مجھ سے بڑا جرم ہو گیا، ایک بڑا گناہ سرزد ہو گیا. یا رسول اللہ. اللہ کے رسول نے پوچھا اے میرے صحابی کیا ہوا؟ کہا روزے کی حالت میں نے اپنی اہلیہ سے کیا وطی کر لی اور مجھ پر کفارہ لازم ہو گیا. یا رسول اللہ. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ یہ بخاری کی حدیث ہے. اللہ کے رسول نے کہا تمہارے پاس کچھ ہے؟ ایک غلام آزاد کر سکتے ہو؟ ایک غلام آپ کے پاس ہے؟ یا رسول اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے. حالانکہ یہ یہاں پر عالم بیٹھے ہیں، یہ حضرت علامہ دانش القادری صاحب بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ روزے کا کفارہ کیا ہے، تب آپ کو پتہ چلے گا روزے کا کفارہ یہ ہے یا تو ایک غلام آزاد کر، یا 60 روزے پیدر پہ رکھے، ایک روزہ بھی بیچ میں چھوٹنا نہیں چاہیے، یا پھر کیا ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. یہ کیا ہے؟ ایک روزے کا کفارہ ہے. اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آتے ہیں، یا رسول اللہ میرے پاس کوئی غلام نہیں ہے. کہا آپ کے پاس کھانا ہے کچھ جو آپ ان مسکینوں کو 60 مسکینوں کو کھلا سکو؟ یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. کہا کہ پیدل پہ 60 روزے رکھ سکتے ہو؟ یا رسول اللہ یہ بھی نہیں کر سکتا. وہ اللہ کے رسول کے پاس بیٹھ جاتے ہیں. ایک صحابی رسول ایک ٹوکری میں کھجور لے کر آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں ان کھجوروں کو ان سے لے کر وہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اللہ کے رسول حضرت ان صحابی کو پیش کر دیتے ہیں جنہوں نے کیا، جن پر کفارہ واجب ہوا تھا. کہا ان کھجوروں کو بانٹ دینا غریبوں میں. کہا یا رسول اللہ مدینے کے اندر اگر مجھ سے زیادہ کوئی فقیر ہو تو اس کو بانٹوں یا میں خود کھا لوں؟ دیکھیے تو صحیح، یا میں خود کھا لوں یا مجھ سے زیادہ اگر غریب ہو تو میں اس کو دے دوں. اللہ کے رسول نے پوچھا کیا بات ہے، کہ تم سے زیادہ فقیر کوئی اس بستی کے اندر نہیں؟ یا رسول اللہ میرے سے زیادہ فقیر اس بستی کے اندر کوئی نہیں ہے. پھر دیکھیں رسول اللہ کا اختیار دیکھیں. اللہ کے رسول نے کہا جاؤ تم کھا لینا، اپنے اہل و عیال کو کھلا دینا، تمہارا کفارہ معاف ہو جائے گا. یہ اختیارات مصطفیٰ ہے یا نہیں ہے؟ مشکات ابو داود کی ایک حدیث اور ہے کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ایک صحابی آتے ہیں. صحابی نہیں تھے اب تک، وہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، لیکن اللہ کے رسول سے ایک شرط رکھی، یا رسول اللہ صرف میں 2 وقت کی نماز پڑھوں گا، 3 وقت کی نماز نہیں پڑھوں گا. اگر کوئی مفتی میرے پاس کوئی آئے اور کہے جی میں اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں اور میں ظہر کی نماز نہیں پڑھوں گا، باقی 4 وقت کی نماز ادا کروں گا، یا حضرت کے پاس آئے اور آ کر کہے جی میں 4 وقت کی نماز پڑھوں گا، 1 وقت کی نماز نہیں پڑھوں گا، مجھے اسلام میں داخل کر لو، یہ فوراً کہہ دیں گے اسلام کا ایسا کوئی رول ہی نہیں. آپ کو اگر داخل ہونا ہے کلمہ پڑھنے کے بعد تو آپ کو 5 وقت کی نماز ادا کرنی پڑے گی. آپ کے پاس اگر مال ہوگا تو زکوٰۃ دینی پڑے گی، آپ کو روزے رکھنے پڑیں گے، اگر مال ہوگا تو حج کرنا پڑے گا. تمام چیزیں یہ صاف انکار کر دیں گے میں تمہیں کلمہ نہیں پڑھا سکتا. ہاں سارے اموروں پر اگر تم کھرے اترو تو میں کلمہ پڑھانے کے لیے تیار ہوں. لیکن دیکھیے تو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار. کہتے ہیں وہ شخص آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ میں صرف 2 وقت کی نماز ادا کروں گا، باقی نماز ادا نہیں کروں گا. اگر آپ کلمہ پڑھا لیں، اسلام میں داخل کر لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں داخل نہیں ہوں گا. اللہ کے رسول کہتے ہیں آؤ کلمہ پڑھو، اور آپ کو 2 وقت پڑھنے کا حکم دیتے ہیں کہ آپ 2 وقت کی نماز ادا کرو. بتاؤ کوئی ہے دنیا کا کوئی مفتی کوئی کہہ دے کہ جی آپ 2 وقت کی نماز پڑھیں گے؟ ہر ایک مفتی منع کر دے گا نہیں آپ اسلام میں داخل ہوگے تو 5 وقت کی نماز آپ کو ادا کرنی پڑے گی. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار دیکھیے، اس شخص کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں آؤ ایمان میں داخل ہو جاؤ، تم 2 ہی وقت کی نماز ادا کرنا. اور اس حدیث کے اندر آخری نیچے لکھا ہوا ہے کہ جب اس شخص نے 2 وقت کی نماز پڑھی پھر وہ رسول کی بارگاہ
بارگاہ میں آیا اور کہا یا رسول اللہ میں کیا 5 وقت کی نماز پڑھنا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے نماز کے اندر اتنا لطف آتا ہے، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں دنوں رات اللہ کی عبادت ہی کرتا رہوں۔ میں نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا 2 وقت، لیکن سرکار مجھے معاف کر دیجئے، میں 5 وقت کی نماز ادا کرنا چاہتا ہوں۔ بتاؤ یہ سرکار اختیارات مصطفیٰ ہے یا نہیں ہے؟ کتنی مثالیں ایسی موجود ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لوگ آئے اور آنے کے بعد آپ کی بارگاہ میں آپ کی بارگاہ سے فیضیاب ہوئے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے وہ اختیارات عطا فرمائے، وہ حدیثوں کے اندر انبار لگے ہوئے، حدیثوں کے اندر انبار لگے ہوئے سرکار کے اختیارات کے، اور قرآن مجید کی آیتیں بے شمار آیتیں اس موضوع پر موجود ہیں، لیکن کیا ہے ان کی آنکھیں بند ہو چکی ہیں۔ یہ اگر آپ سے کہیں تو یہ تمام حدیثیں کیا ہے ان کے سامنے رکھ دینا کہ یہ بتاؤ اختیار ہے یا نہیں ہے، یہ نبی کا اختیار ہے یا نہیں ہے۔ اتنی حدیثیں میں نے پیش کی، قرآن کی آیتیں پیش کی، ان کے سامنے رکھ دینا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اختیارات عطا کیے ہیں اور ہم اس کو مانتے رہیں گے، یہ ہمارا اعتقاد ہے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو اختیار عطا کیا ہے، علم غیب عطا کیا ہے، تمام چیزیں عطا کی ہیں، تو ہم کیسے تسلیم کر لیں آپ کی باتوں کو جو آج کا مولوی کہے کہ جی اختیارات، نبی کو کوئی اختیارات نہیں ہے، نبی کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ کچھ کر سکے، کچھ تصرف کر سکیں۔ پھر یہ کیا تھے، یہ چیزیں کیا تھی؟ بلکہ میں ایک حدیث اور نقل کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں، بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، اور وہ کیا کرتے تھے، ہر نماز کے اندر وہ پہلے الحمد شریف کے بعد قل هو اللہ پڑھتے تھے۔ کیا پڑھتے تھے؟ قل هو اللہ پڑھتے تھے۔ یہ بات شاید یہ حدیث آپ نے سنی ہو، کتنے میرے احباب نے سنی ہو۔ ہر نماز کے بعد کیا، چاہے وہ سری نماز ہو چاہے وہ جہری نماز ہو، ہر نماز کے بعد کیا کرتے تھے، وہ قل هو اللہ پڑھتے تھے۔ اگر میں پڑھوں نا تو میں گناہ گار ہو جاؤں گا، اور قصدن پڑھوں تو مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ اگر صورت آگے کی پڑھیں تب تو بات ٹھیک ہے، لیکن پیچھے کی پڑھیں گے تو کیا ہے، الٹی کیا ہے، قرأت ہو جائے گی، اور یہ مکروہ ہے۔ لیکن سرکار کی بارگاہ میں وہ یہ مسئلہ گیا، صحابہ اکرام نے شکایت کیا، رسول اللہ آپ کی فلاں صحابی ایسا کرتے، ہم ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اور یہ جہری نمازوں میں بھی کیا بلند آواز سے کیا ہے قل هو اللہ شریف پہلے پڑھتے ہیں، پھر سورت پڑھتے ہیں، اس کے بعد رکوع، پھر دوسری رکعت میں پھر کھڑے ہوں گے، الحمد شریف کے بعد پھر قل هو اللہ پڑھیں گے، اور پھر کی سورت ملائیں گے کوئی، پھر کیا رکوع میں جائیں گے۔ یا رسول اللہ آپ ان کو کیا ہے، ان کی کیا رہنمائی فرما دیجیے۔ سرکار کی بارگاہ میں یہ مسئلہ پیش ہے۔ جب مسئلہ انہوں نے پیش کیا، سرکار نے ان صحابی کو بلایا اور کہا کیوں بھائی آپ کا عمل ایسا ہے؟ کہا یا رسول اللہ ہاں، آپ کے صحابیوں نے صحیح فرمایا، یا رسول اللہ میرا عمل ہے۔ کیوں کرتے ہو ایسا؟ یا رسول اللہ مجھے اس صورت سے محبت ہے۔ کیا ہے؟ اس صورت سے مجھے محبت ہے۔ آپ کو پتا ہوگا اس میں اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے۔ کہا یا رسول اللہ مجھے اس صورت سے محبت ہے، محبت اس لیے ہے کہ اللہ رب العزت کی وحدانیت ہے اس میں، مجھے اس صورت سے محبت ہے، اور جب تک میرے دل کو سکون نہیں ملتا جب تک اس کو پڑھتا نہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کیا ان صحابی کو کیا کر دیا، کیا حکم دیا کہ آپ کے لیے اجازت ہے کہ آپ پڑھو۔ سبحان اللہ، اور کسی کے لیے اجازت نہیں۔ میں پڑھوں تو گناہ گار ہو جاؤں گا، حضرت پڑھیں تو گناہ گار ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے رسول نے ان صحابی کو حکم دے دیا۔ بتاؤ یہ شریعت کے اندر اختیارات ہیں یا نہیں ہے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اختیارات عطا فرمائے۔ کہا آپ کو اجازت ہے، آپ پڑھو، آپ کی یہ محبت آپ کو جنت میں لے جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ میرا محبوب جو تم کو عطا کرے اس کو لے لو، جس سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اختیارات عطا فرما دیے، بہت سارے اختیارات عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں کیا ہے ایمان و عقیدے کے ساتھ دنیا کے اندر رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اس کی حفاظت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، خصوصی طور پر ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور رسول سے محبت کرنے والا بنائے، رسول کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے والا بنائے، اور رسول اللہ کی سنتوں پر اور رسول کے اخلاق و کردار کو اپنانے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور خصوصی طور پر رسول کی ناموس کے لیے کھڑا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔